الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین مکرم اور عزیز نوجوانوں اور دوستوں، دو احادیث آج ان کو موضوع سخن بنا کر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میرے محبوب جب آپ سے میرے بندے پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں فَإِنِّي قریب، میں تو ان کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب وہ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور انسان کو معاف فرماتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انسان اللہ سے بغاوت بھی کرتا ہے لیکن اللہ پھر بھی بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ اس کی نظر کرم ہے کہ وہ ہر چیز جاننے کے باوجود درگزر کر رہا ہے، ہر چیز دیکھنے کے باوجود درگزر کر رہا ہے، وہ ہر چیز سننے کے باوجود درگزر کر رہا ہے۔ یہ محض اس کا کرم ہے۔ اور دوسری بات، ایک اللہ کا کرم اور دوسرا ہم حضور کونین علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بچتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ کی نظر کرم نہ ہو اور محبوب کی محبت نہ ہوتی تو یقین جانیے آج ہمارا حشر وہی ہوتا جو آج سے سابقہ اقوام کا ہوا تھا۔ کوئی بندر و خنزیر بنا تو کسی کے اوپر آسمان سے آگ برسی اور پتھر برسے، اور کسی کو آندھیوں نے آ لیا اور کسی کو سمندر نے دھر لیا اور کسی کو بارش کے پانی نے لے ڈوبا، تو سمجھ لیجئے ہم جو بچے پھر رہے ہیں یہ اللہ کے انسان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خصوصی محبت ہے، اور حضور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت ہے کہ وہ جھولیاں پھیلا کر ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے کہ آج ہم بچے چلے آ رہے ہیں، وگرنہ آج ہمارے جو اعمال ہیں، اعمال تو اس قابل ہیں کہ اللہ ہماری پکڑ کر لے، لیکن اللہ کی ذات ہمیں معاف فرما رہی ہے۔ حدیث کی طرف آتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ معاملات سے ریلیٹ کر رہی ہے۔ میں کبھی کبھی قرآن پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے معاملات پر زیادہ زور دیا ہے۔ ابھی ہم ترجمے کی کلاس بھی چلا رہے تھے تو مولانا بلال احمد حواری صاحب بیان کر رہے تھے 5 پاروں میں اللہ کی ذات نے، پہلے 5 پاروں میں ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے اس میں زیادہ تر اللہ نے معاملات کا ذکر کیا ہے، جس کے ساتھ انسان کے ساتھ معاملہ ہے اس کو اللہ کی ذات نے زیادہ وزن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو آج کی حدیث ہے سماعت فرمائیے کہ یہ ذرا محبت سے صلی اللہ یہ یاد رکھیے کہ جب حضور کی بات ہوتی ہے، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جب حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، جب حضور کی بات ہوتی ہے تو سبز رنگ کے انوارات نکل کر ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہنوں کو شفتگی عطا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کو سکون پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں بات کن کی کر رہا ہوں؟ بات بڑے ہیں ان کی بات بھی بڑی ہے، بات عظیم ہے ان کی بات بھی عظیم، وہ خود بھی عظیم ہے ان کی بات بھی عظیم ہے، وہ خود بھی کریم ہے ان کی بات بھی کرم والی ہے، وہ خود بھی رحیم ہے ان کی بات بھی رحم والی ہے، وہ رحم کرنے والے ہیں۔ سماعت کیجئے، حضور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے اتدرون مل مفلس، جانتے ہو غریب کس کو کہتے ہیں؟
اب یہ کویشچن میں اگر آپ سے کروں تو آپ ڈیفینیٹلی یہ جواب دیں گے کہ مولانا ہمارے عرف میں تو غریب اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ نہ ہو، دولت زیادہ نہ ہو، گھر اس کا اچھا نہ ہو، اچھی سواری نہ ہو، وہ غریب ہے۔ غربت ہے، جس کے گھر میں اچھے کھانے نہیں پک رہے وہ غریب ہے، جو اچھا لباس نہیں پہن سکتا وہ غریب ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ، سیم اسی طرح جواب دیا، من لا درہم ولا دینار، یا رسول اللہ جس کے پاس درہم اور دنانیر نہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ غریب آدمی ہے، وہ مفلس آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں، وہ غریب نہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں غریب کون ہے، مفلس کون ہے۔ ذرا کانوں کی پردے کھول کر ذرا ہوش کے ساتھ سنیے گا غریب کس کو کہتے ہیں۔ رسول کائنات نے فرمایا ایک شخص آئے گا قیامت کے روز اللہ کے سامنے، یوں جمع غفیر لگا ہوگا انسانیت کا، اور جناب عالی لوگ کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب چل رہا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول کائنات نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، اس کے پاس جناب عالی نمازیں بے شمار ہوں گی، صف اول کی نمازیں، اس کے پاس جناب عالی فرائض نماز، اس کے پاس نوافل، اس کے پاس سنتیں، اس کے پاس رات کا قیام، اس کے پاس تہجد، اس کے پاس دن کے روزے ہوں گے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ اس نے اپنے مال میں سے بہت دی ہوگی۔ تو ڈیفینیٹلی جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوں گی وہ تو جنتی ہوتا ہے نا۔ ہمارے نزدیک جو نمازیں پڑھ رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، وہ جو جنتی ہوتا ہے ہماری نظر کے اندر۔ یہ تو ہمیں تو نہیں نا پتا کہ جنتی کون ہے، یہ تو کوئی پتہ نہیں کہ قبولیت کس کی ہو چکی ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول نظر کون ہو چکا ہے۔ او شاعر نے کہا نا، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو کیا چیز مقصود ہے اور مقبول نظر کون ہو گیا۔ اب ذرا سنیے گا، فرمایا کہ ایک شخص آئے گا اس کے پاس نمازیں بہت ہوں گی، ایک شخص آئے گا اس کے نامہ اعمال کے اندر سیام روزے بہت ہوں گے، وہی شخص ہوگا اس کے پاس زکوٰۃ بھی بہت ہوگی۔ اچھا، آپ نے فرمایا وہ تو جنتی ہے، سبھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ نامہ اعمال کے اندر نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، جنتی ہے۔ اچانک سے ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس شخص نے مجھے گالی دی تھی، یہ جس کے پاس نمازیں ہیں، یہ بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو اپنی عبادت پر غرور نہیں ہونا چاہیے، مجھے اپنی عبادت پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم 4 دن نمازیں پڑھ لینا، ہم بے نمازی کو گنہگار سمجھ کر اس کے ساتھ قطع تعلق ہی کر دیتے ہیں، اور ہم تو اس کو جہنمی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں جس کو اپنی عبادت پر بھی ناز ہوا، جس کو اپنی عبادت پر ناز ہوا اور وہ غرور میں تبدیل ہوا، سمجھو اس کو بیڑا غرق ہو گیا، چونکہ اس کو اپنی عبادت پر غرور آ گیا اور وہ اپنی عبادت کے بلبوتے پہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ نہ، یہ جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ عبادت کا انکار نہیں، لیکن اتنی زیادہ عبادات کے ساتھ اگر یہ معاملات ہوئے تو سنیے کیا ہوگا۔ وہ شخص جو اللہ کے حضور نمازیں لے کر آیا، روزے لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا، تو ایک شخص آیا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی۔ اللہ کہیں گے اچھا اس کے بدلے اس کو نیکیاں دے۔ اب وہ جناب علی اپنی نمازیں دے رہا ہے، فجر کی نماز بھی دے رہا ہے، ظہر کی بھی دے رہا ہے، مجھے معافی، عصر بھی دے رہا ہے، مغرب بھی دے رہا ہے، عشاء بھی دے رہا ہے، رات کا قیام بھی دے رہا ہے، تہجد بھی دے رہا ہے، اشراق بھی دے رہا ہے، اوابین بھی دے رہا ہے، چاشت بھی دے رہا ہے، نفل بھی دے رہا ہے، سنتیں بھی دے رہا ہے، کسی طریقے آج معافی تلافی ہو جائے وہ نیکیاں لے لے گا اس سے۔ ایک شخص اور آئے گا کہ اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی شراب پینے کی، حالانکہ میں پیتا نہیں تھا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی زنا کی، حالانکہ میں کرتا نہیں تھا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، حالانکہ میں وہ عمل کرتا نہیں تھا۔ اللہ کہتے بات ختم کرنا کس طرح ہوگی؟ تو کہے گا اللہ نیکیاں چاہیے اس کے بدلے۔ آج یہ دنیا تو ہے نہیں ہے نا پیسے دے کے نکل جائے گا، دنیا تو ہے نہیں ہے نا پیسے دے کے ایف آئی آر اپنے حق میں کروا لے گا، لکھی ہوئی ایف آئی آر کا اخراج کروا لے گا، پیسے دے کے جج خرید لے گا، نہیں، ایسا تو ہوگا نہیں۔ اللہ کہیں گے دے اس کو بھی نیکیاں دے۔ اب گئی زکوٰۃ بھی گئی، او زکاتیں دی، ختم۔ ایک اور شخص آئے گا کہے گا اللہ اس نے میرا ناحق مال کھایا تھا، کاروبار میں اس نے میرا ناحق مال کھایا تھا، جناب علی فورمین صاحب آپ نے اس کی
تنخواہ ناحق کاٹی تھی، مینیجر صاحب آپ نے مالک کے سامنے غلط بیانی کر کے اس کی تنخواہ کٹوائی تھی، اس کی زمین دبائی تھی، اس کا پیسہ کھایا تھا، امانت رکھوائی تھی، وہ بھی کھا گیا، کسی بھی صورت میں مال کھایا تھا۔ اچھا بھائی کیسے پیچ اپ کس طرح ہوگا؟ نیکیاں دے بھائی، زکوٰۃ دے، روزے دے، نمازیں دے، اچھا ختم، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا کہ اس نے تو میرا خون بہایا تھا، اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اگلا الفاظ آ رہے ہیں، اس نے مجھے تھپڑ مارے تھے، اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس سے پوچھ، تیرے ہوتے ہوئے بھی اے خدا ہر شخص نے مجھ پہ خدائی کی، اس نے اپنا زور آزمایا تھا کیونکہ یہ طاقتور تھا، یہ مجھے مارتا تھا لیکن میں صبر کرتا تھا۔ اور ڈریے اس وقت سے جب کوئی شخص ظلم کے باوجود صبر کرے اور وہ صرف یہ جملہ کہہ دے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بس تیری ہار گئی، تو گیا۔ جب وہ زبان حال سے کوئی بات نہیں کرتا، زبان حال سے شکوہ نہیں کرتا، اپنی زبان پہ تالا لگا لیتا ہے، اب اس کی آواز کو کوئی نہیں سن رہا دنیا کے افراد میں سے، اب ایک ہستی ہے جو اس کی دبے ہوئے لفظ جو دل ہی کے اندر ہے وہ ادا نہیں ہوئے، اب اس کو اللہ سن رہا ہے، اب اس سے ڈریے۔ نبی کائنات نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش پہ دستک دیتی ہے۔ کوشش کرو آپ کی زبان سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کوشش کرو آپ کے ہاتھ کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ بھائیو ابھی اور لوگ باقی ہوں گے، کہیں گے اللہ ہم تو باقی ہیں، نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، اللہ کہیں گے اب اس کے گناہ اپنے ذمے لے۔ وہ جناب یاری لوگ تقاضا کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور وہ گناہ اپنے ذمے لے رہا ہے، اب اس میں گناہ کیے نہیں، ان کے گناہ اپنے ذمے لے رہا ہے، کیونکہ لیول کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے، یہاں پر انصاف ہوگا، اور انصاف کا ترازو جب میں پکڑ لیتا ہوں پھر کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اللہ دنیا میں بھی کہہ رہے ہیں، ان اللہ یحب المقسطین کہہ رہے ہیں، انصاف کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اب یہ شخص جو نیکیاں لے کر آیا، نمازیں لے کر آیا، روزے لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا، لیکن سارے کے سارے جو اس نے ظلم اور زیادتیاں نا انصافیاں کی تھی وہ لوگوں کو دے رہا ہے، اور اب لوگوں کے گناہ اپنے ذمے لے رہا ہے۔ جنت کا حقدار بن کر آیا تھا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ صحابہ کو حضور نے فرمایا یہ مفلس ہے، اصل غریب یہ ہے۔ تو بھائیو نمازیں بھی اس وقت کام آئیں گی جب اعمال درست ہیں، نمازیں بھی اس وقت کام آئیں گی جب ہماری کرتوتیں صحیح ہیں، لوگوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے، سگی بہن کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ شیرینی زبان کے اندر بات کرتا ہے، غصے کا لفظ زبان پر نہیں لے کر آتا، ماتھے پہ تیوری نہیں چڑھاتا، باپ کے سامنے نظریں نیچی جھکا لیتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے، رشتوں کو بچا لیتا ہے، رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اگر عبادات کے ساتھ یہ معاملات ہیں تو پھر سونے پر سہاگا ہے، اگر معاملات درست نہیں ہے تو آپ کے سامنے عبادات اس کے کام نہیں آئی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ مفلس ہے جو نیکیاں لے کر آیا، جنت میں جا رہا تھا لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نا انصافیاں کی ہوئی تھی، نا حق مال دبایا تھا، لوگوں کا مال کھایا تھا، خون کیا تھا، اس نے قتل کیا تھا۔ تو سامعین مکرم سن لیجئے، حضور نے فرمایا یہ مفلس ہے۔ اللہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ایسا مفلس نہ ہو کہ قیامت کا روز ہو ہمارے نامہ اعمال کے اندر نمازیں تو ہوں، زکوٰۃ تو ہو، روزے تو ہوں، لیکن معاملات نہ ہوں۔ اسلام جو ہے نا یہ معاملات پر بیس کر رہا ہے، اس کا فنڈامنٹل پلر آف اسلام عقائد ہیں، اور عقائد کے اوپر جتنی بھی عمارت کھڑی ہونی ہے وہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ آج نماز کو پڑھنا، نماز کو چھوڑنا تو کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، سنیے، لیکن جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ نہیں سمجھتے۔ نماز کو چھوڑنا تو کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن کسی مومن کا دل توڑنا کبیرہ گناہ نہیں سمجھتے۔ کسی مومن کا دل توڑنا، اس کو اذیت دینا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ جناب علی ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، امانت میں خیانت کبیرہ گناہ ہے، وعدہ خلافی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہم نے زنا کو تو کبیرہ گناہ سمجھا، شراب کو تو کبیرہ گناہ سمجھا،
لیکن مومن کا دل توڑنا اس کو کبیرہ گناہ نہ سمجھا، ماں کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ نہ سمجھا، باپ کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ نہ سمجھا، وعدہ خلافی کو کبیرہ گناہ نہ سمجھا، امانت میں خیانت کو کبیرہ گناہ نہ سمجھا، ملاوٹ کو کبیرہ گناہ نہ سمجھا۔ تامین مکرم اس طرف آئیے، یہاں جنت پڑی ہوئی ہے، آپ کی کپڑے کی دکان کے اندر جنت پڑی ہوئی ہے، آپ کی کریانے کی دکان کے اندر جنت پڑی ہوئی ہے، آپ کے دودھ بیچنے میں جنت پڑی ہوئی ہے، آپ کی نوکری ملازمت میں جنت پڑی ہوئی ہے۔ آپ رستے میں جا رہے ہیں، کسی مومن کا ساتھ دے دیا، اس میں جنت پڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہو گیا ہمیں؟ عقائد کے ساتھ ساتھ جب تک معاملات نہیں ہوں گے بات نہیں چلے گی آگے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ رسول عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے اللہ کی رحمت تو ہر ایک کے اوپر برستی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا سمندر جب ٹھاٹھے مارتا ہے، جوش مارتا ہے، وہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت وسیع ہو جاتی ہے۔ وسیع تو پہلے ہی ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ تعداد کے اندر مومنین پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس رمضان میں بھی جن کی بخشش نہیں ہوتی، سن لیجئے 4 لوگ ایسے ہیں جو ان ایام کے اندر بھی لیلۃ القدر میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ روایت سماعت فرمائی، خیر من الف شہر تو قرآن نے کہہ دیا نا، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حدیث سماعت فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جبریل پورے لشکر کے ساتھ، فرشتوں کے لشکر کے ساتھ لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں، پورا لشکر فرشتوں کا، ان گنت بے شمار فرشتے وہ جناب جبریل کے ساتھ اترتے ہیں۔ جبریل اپنی پوری فوج لے کر آتے ہیں، اور آپ کو یہ روایت بھی سناتا چلوں، جناب جبریل امی علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، ان میں سے 2 بازو وہ لیلۃ القدر میں کھولتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں لیلۃ القدر میں اور پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہا یہ جو ذکر کر رہے ہیں، یہ جو معافی مانگ رہے ہیں، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ اگلے روایت سماعت فرمائیے، فرمایا کہ فرشتے جناب جبریل حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، ان کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کو سلام کرو، اور ان کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے، سوائے 4 لوگوں کے۔ ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے، فرمایا کہ وہ شراب پینے والا جو شراب کا عادی بن چکا ہے، اس کی لیلۃ القدر کے اندر بھی بخشش کوئی نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو اس حرام کام کے اندر شامل ہو۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، اے اللہ آج کس محفل میں بیٹھ کر ہم آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے حرام کے قریب جانا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، حضور کونین جب معراج پر گئے تھے تو آقا علیہ السلام نے کس چیز کو پسند فرمایا تھا؟ آپ نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا تھا۔ دودھ پئیں، اس کے اندر طاقت ہے، دودھ پئیں، اس کے اندر اللہ کی ذات نے پروٹینز رکھی ہیں، اس کے اندر اللہ کی ذات نے طاقت رکھی ہے اور نیچر کے مطابق مشروب ہے۔ شرابی جو عادی ہوگا اس کی بخشش کوئی نہیں ہے۔ اور نمبر 2 جس کو بیان کیا اس کو سماعت فرمائیے، آپ نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی لیلۃ القدر کے اندر بھی بخشش کوئی نہیں۔ آپ جناب علی روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، احباب ذی وقار اور ذی علم و دانش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر خبریں سنتے ہیں، نوجوان لڑکے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، نوجوان لڑکے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ سنیے رسول عرب و عجم نے کیا فرمایا۔ آپ نے پوچھا صحابہ تمہیں پتہ ہے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس موقع پر میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب ظلم عام ہو جائے گا قیامت آ جائے گی، آپ نے یہ نہیں فرمایا جب ناانصافی عام ہو جائے گی قیامت آ جائے گی، آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا جب زنا کے اڈے زیادہ قائم ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی، آپ نے اس موقع پر یہ بھی نہیں فرمایا جب ہر شخص شراب پینے لگے گا قیامت آ جائے گی، آپ نے اس موقع پر کسی گناہ کا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا سمجھو قیامت کا نقارہ بج چکا ہے۔ آپ کی آواز ماں کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وہ باپ بھی کوئی کم محبت نہیں کرتا، باپ بھی کوئی کم محبت نہیں کرتا اپنی اولاد سے۔ 11 kV کے قریب جا کے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا کوئی آسان کام ہے؟ سخت گرمی کے عالم میں بھٹیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمانا کوئی آسان کام ہے؟
باپ جو اپنی خواہشات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتا ہے، کیا اپنی خواہشات کو دفن کرنا کوئی آسان کام ہے؟ پھیریاں لگاتے ہوئے آپ نے سفید بالوں والے بزرگوں کو نہیں دیکھا؟ اس سخت گرمی کے عالم کے اندر پھیری لگانا کوئی آسان کام ہے؟ آپ ذرا منڈی کے اندر جائیں، سخت گرمی کے عالم میں آپ جتنے بھی نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں جتنے بھی بزرگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی اپنی کیا خواہشات ہیں؟ انہوں نے اپنی خواہشات کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا ہوا ہے۔ کیا آپ نے ان مہاجرین کو نہیں دیکھا جو ہجرت کر کے یہاں پر اپنے بچوں کے لیے، یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور شہر میں اپنے بچوں کے لیے، یہاں سے ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنی ماں سے دور، اپنے باپ سے دور، اپنی بیوی سے دور، بچوں سے دور، بھائی سے دور، بہن سے دور، وہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ جو اپنے مالک کی گالیاں سن رہا ہے، کڑوی کچیلی باتیں سن رہا ہے، بھائیو وہ اولاد کے لیے سن رہا ہے۔ تو یہاں پر جو اولاد ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں کہنا چاہوں گا، ذرا صبر سے کام لیں، ذرا حوصلے سے کام لیں۔ باپ نے ڈانٹ دیا تو پھر کیا ہوا؟ باپ نے اگر جھڑک دیا تو پھر کیا ہوا؟ یار صبر کر لیں، وہ آپ کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ اگر ایک جھڑکی اس نے دے دیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ آپ کو دے کتنا کچھ رہا ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا لیلۃ القدر میں ماں باپ کے نافرمان کی بخشش کوئی نہیں ہونی۔ اور تیسری بات میں نبی نے فرمایا یہ قطع تعلق کی کرنے والے، یہ رشتوں کو توڑنے والے، یہ رشتوں کی قدر کیا کریں۔ بھائی رشتے بڑے انمول ہوتے ہیں۔ بہن چلی جائے تو واپس نہیں آتی، بھائی چلا جائے، سگا بھائی جس کو زور بازو کہا گیا، قربان جب اللہ پر اللہ نے اتنے قیمتی رشتے دیے، اللہ نے امن کا گہوارہ ماں کی گود دی، اللہ نے عزت بڑھانے کے لیے تمہیں باپ کا نام دیا، اللہ نے معاشرے میں تمہیں اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے سگا بھائی دیا، اللہ نے دکھ بانٹنے کے لیے بہن دی، اللہ نے چچا جیسا سایہ دیا، تایا جیسا عظیم درخت دیا۔ آپ کے اتنے انمول رشتے ہیں، ماں کے قائم مقام آپ کو خالہ دے دی، لیکن یہ اتنے عظیم رشتے ہیں، ان رشتوں کی قدر کیجئے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، جب ناخن بڑھتے ہیں، ناخن کاٹے جاتے ہیں، ناخنوں کے ساتھ انگلیاں کاٹنے والے انتہائی بے وقوف اور جاہل ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح رشتوں کے اندر اختلافات آ جاتے ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، نفرتیں قائم ہو جاتی ہیں، لیکن ان رشتوں کو بیٹھ کر غلط فہمیوں کو دور کر کے رشتوں کو بچا لیا جائے۔ جس طرح ناخن بڑھنے پر ناخنوں کو کاٹا جاتا ہے، انگلیوں کو نہیں کاٹا جاتا، اسی طرح اگر اختلافات ہو جائیں، ناراضگی ہو جائے تو ناراضگیوں کو ختم کیا جاتا ہے، رشتوں کو قطع نہیں کیا جاتا، رشتوں کو ختم نہیں کیا جاتا، رشتوں کو ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کر دیا جاتا۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، ارے جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ آپ جنگ ہارنا تو سیکھیں، ہم نے ہمیشہ جنگ جیتنا سیکھی ہے، ہم نے ہمیشہ گفتگو جیتنا سیکھی ہے، ہم نے ہمیشہ جیتنا سیکھا ہے۔ آؤ میں آپ کو وہ ہار بتاتا ہوں جس ہار کے اندر ہمیشہ کی جیت ہے۔ کبھی اپنے باپ کے سامنے ہار جانا، ہمیشہ کی جیت نصیب ہو جائے گی۔ کبھی اپنی ماں کے سامنے ہار جانا، ایسی ہار جو فتح میں تبدیل ہو جائے گی، کبھی نہیں ملی ہوگی۔ کبھی اپنے بھائی کے سامنے خاموشی اختیار کر لینا، دل کو سکون ملے گا۔ کبھی اپنی بہن کے سامنے خاموشی اختیار کر لینا، چچا کے سامنے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لینا، حضور نے چچا کا ادب کرنا سکھایا ہے، علی بن ابی طالب علی کے باپ کا ادب کرنا سکھایا ہے، عباس کا رضی اللہ عنہ کا ادب کرنا سکھایا ہے۔ یہاں رشتوں کی قدر کرنا حضور کونین نے سکھایا ہے۔ اور بھائی یہاں پر تو لوگ منہ بولے رشتے نبھا جاتے ہیں، یہاں پر تو لوگ منہ بولی بہنوں کے رشتے نبھا جاتے ہیں، منہ بولے بھائیوں کے رشتے نبھا جاتے ہیں، ہمیں سگے رشتے نبھانا نہیں آئے۔ اس لیے حضور کونین نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس کی لیلۃ القدر کے اندر بھی بخشش کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے اپنا جانشین کس کو بنا کر گئے؟ بھائی کو، بھائی کی قدر بتائی اللہ نے۔ اور حضرت نبی کائنات نے علی کو کیا فرمایا؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا علی آپ کی وہی حیثیت ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون کی تھی، یعنی وہ بھی دو بھائی تھے، ہم بھی دو بھائی ہیں۔ حضور تو چچا کے بیٹے کو بھائی کہہ رہے ہیں، ہم سگا بھائی کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ناراضگیوں کو ختم کیا کریں، یہ ناراضگیاں ہماری پیدا کی ہوئی ہیں، اللہ نے یہ نہیں پیدا کی ہوئی۔ اور ایک اور شخص جس کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہے، پہلے نبی نے فرمایا دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، بہن کے لیے
بغض اور کینہ رکھنے والا، اس کی لیلۃ القدر کے اندر بھی بخشش ہوئے گی۔ اب وہ 7 لوگ جن کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش میں سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ کون سے شخص ہیں؟ نمبر 1 ٹاپ آف دا لسٹ، نمبر 1 جس کو بیان کیا آپ نے فرمایا انصاف کرنے والا حاکم۔ انصاف کسے کہتے ہیں؟ اس کو سماعت فرمائیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو عادل حکمران ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا 3 لوگ اس طرح کے ہیں کہ اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ نمبر 1 عادل حکمران، جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو خالی نہیں لوٹاتے۔ نمبر 2 مظلوم، جس کے اوپر ظلم ہوا ہو۔ نمبر 3 ماں باپ، ان کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، جائیں پیر پڑھو ضرور پڑھو، درویش پڑھو ضرور پڑھو، لیکن ماں پہ انہوں چھاڑ کے نہ پڑھو۔ درویشوں کے بعد جائیں ضرور جائیں، اپنے سلسلے کی حفاظت کریں ضرور کریں، اکابرین کا دامن تھامیں ضرور تھامیں، لیکن ماں باپ کو چھوڑ کے تو آپ کو ولایت نہیں ملنے والی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں تھوڑا سا کمپیریزن پیش کرنے لگا ہوں، ذرا ہمت کے ساتھ سنیے گا۔ ہندو اپنے بت کے اوپر جا کے چڑھائے، ہماری نظر کے اندر وہ مشرک۔ میں اپنی ماں کے سر پہ پیبند لگی ہوئی اوڑھنی چھوڑ کر درباروں پہ جا کے چادریں چڑھاؤں، 0% فائدہ ہے، لکھوا لیں۔ آپ گئے کیوں ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی نہیں ہونے والا۔ جناب علی آپ 3000 کی چادر وہاں سے لیتے ہیں وہاں، اور جا کر آپ دربار کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں، 4000 کی چادر لے کر آپ چادر چڑھاتے ہیں، وہ مجاور پھر اٹھا کے دوبارہ مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی نے 5000 کی چادر کبھی اپنی ماں کے لیے لی ہے؟ اتنی مہنگی چادر کبھی کسی نے اپنی ماں کے لیے لی ہو؟ اور اپنے باپ کے لیے تیبند لیا ہو اتنا مہنگا؟ اپنے باپ کے لیے کسی نے اتنا مہنگا سوٹ لیا ہو؟ اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھی ہو کوئی ہے؟ بھائیوں آپ کو ولایت ملنی ہے، اللہ کی رضا ملنی ہے، باپ کو چھوڑ کر گئے کچھ نہیں ملنے والا، ماں کو چھوڑ کر گئے کچھ نہیں ملنے والا۔ جاؤ در در کی خاک چھان کے دیکھ لو، بالآخر میری کی ہوئی بات کو آپ تسلیم کریں گے۔ او بھائی حضور کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، سرکار کہہ رہے ہیں، سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں، سید دو عالم کہہ رہے ہیں، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، شمس الدحا کہہ رہے ہیں، بدر الدجا کہہ رہے ہیں، مکین گنبد خضرا کہہ رہے ہیں، اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں۔ جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں جاؤ اپنے باپ کو راضی کرو، میں اس سے راضی ہوں۔ کیوں نہیں آ رہے اس طرف ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جنیا مرضی مسجدہ بنوا لو، چلو ادھر آ جاؤ، جنہیں مرضی اسپتال بنوا لو، جو مرضی کر لو، اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوا لو، سخی لکھوا لو، اپنے نام کے ساتھ لیڈر لکھوا لو، چیئرمین صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، لوگ سمجھ رہے ہیں آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناخوش ہیں آپ ناکام ہیں۔ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، آپ کامیاب نہیں ہیں۔ دنیا کی نظر میں پروٹوکول لوگ سمجھ رہے ہیں یہ کامیاب ہے، آپ کامیاب نہیں ہیں۔ تو عادل حکمران، پھر فرمایا تیسرا عادل حکمران، عدل کس کو کہتے ہیں؟ یہ تخت پر بیٹھنے والے، یہ کرسی کے لیے لڑنے والے۔ پتہ ہے انصاف کسے کہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں ایک عورت پکڑ کر لائی گئی، قبیلہ بنی مخزوم کی عورت، فاطمہ اس کا نام، آپ کے غلام کے ذریعے سفارش کی کرائی گئی، اس کا خاندان بڑا عالی شان ہے، یہ قبیلے کی سردار کی بیٹی ہے، حضور سے سفارش کریں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، چوری اس نے کی ہے، غلطی ہو گئی ہے لیکن ایسا نہ کریں۔ حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں ہلاک ہی اس وجہ سے ہوئیں، ان کے بڑے چوری کرتے ان کو چھوڑ دیا جاتا،
माड़े दुबड़े कमज़ोर पकड़ करते उनको पकड़ लिया जाता। मुझे बताइए पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम ऐसा नहीं है? पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट ऐसी नहीं है? पाकिस्तान के हुक्मरान इस तरह के नहीं है? क्या आपको पता नहीं है? ये सब कुछ करने वाले फिर भी आज़ाद फिर रहे हैं। 2 रोटियां चोरी करने वाला जनाब अली उसके सर के बाल भी मूंड दिए जाते हैं, उसको गधे पर भी बिठा दिया जाता है, पुलिस के हवाले भी कर दिया जाता है। क्यों? वो कमजोर है। उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्योंकि वो तगड़ा है, पैसा है, पैसा फेंकता जा, तमाशा देखता जा, पैसा फेंक रहा है, अदल खरीदा जा रहा है। अरे भाइयों, तुम्हारी पेंसिल जो आज गलत चल रही है, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर साहब, आपकी कलम आज गलत चल रही है, लेकिन ऊपर अल्लाह देख रहा है। जज साहब, आपकी कलम गलत चल रही है, लेकिन अल्लाह देख रहा है। एक कलम ऊपर भी चल रहा है, एक कलम मेरे कंधों के ऊपर भी चल रहा है, जिस कलम को कोई मिटाने वाला नहीं है। हुजूर कौनैन ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया, खुदा की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, मैं उसके भी हाथ काट देता। ये इंसाफ है। और जब जमीन पर इंसाफ होता है, फिर जमीन सोना उगलती है, फिर अल्लाह का अजाब नहीं आता। ये मुआशरे बुराइयों से तो चल सकते हैं, गुनाहों से तो चल सकते हैं, लेकिन बेइंसाफी वाले मुआशरे नहीं चलते। उन मुआशरों का वजूद तक बाकी नहीं रहता। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह के अर्श के साए में होगा, वो आदिल हुक्मरान होगा। नंबर 2, जो शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा, वो होगा इबादत गुजार नौजवान हो और अल्लाह से डरने वाला हो, नौजवान हो और अल्लाह के सामने झुकने वाला हो, नौजवान हो रातों में अल्लाह के सामने रोने वाला हो। वो नौजवान क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। लोग पूछेंगे, अल्लाह, नौजवान तो और भी बड़े हैं, ये आपके अर्श के साए में क्यों नहीं आए? फरमाया, ये वो नौजवान है जो गुनाह करने पर कादिर था, जो शराब पीने पर कादिर था, जो ज़िना करने पर कादिर था, लेकिन ये मेरे लिए रातों को उठ के मुसल्ले पे आया और ये मेरे लिए आंसू गिराता रहा। अल्लाह कहते हैं, ये इबादत गुजार नौजवान, ये मेरे अर्श के साए में स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ होगा। हाँ जनाब अली, कोई प्रोटोकॉल के साथ फिर रहा हो ना, तो हम कहते हैं फलां के स्क्वाड के साथ जा रहा है। लोग कहते हैं उसकी ठाठ देखते हैं। मैं कहता हूँ, इबादत गुजार नौजवान, तुम अल्लाह के स्पेशल प्रोटोकॉल में होगे। तुम्हारी ठाठ उस दिन देखने वाली होगी, तुम्हारी जवानी उस दिन देखने वाली होगी। मुख्तसरन सिमात फरमा लें, 7 लोग जो क़यामत के रोज़ अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। नंबर 1 फरमाया, आदिल हुक्मरान। नंबर 2, इबादत गुजार नौजवान। नंबर 3, वो शख्स जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, कोई उनको किसी के सिले की परवाह नहीं है। और नंबर 4, जिसको कोई खूबसूरत औरत अपनी तरफ गुनाह के लिए माइल करे और वो कहे, मुझे अल्लाह से डर लगता है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और नंबर 5, जो सदका करता है, कानो कान किसी को खबर नहीं होने देता। नंबर 6, जो अल्लाह को तन्हाई में याद करे और उसकी आंखें रोएं, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है। वो अल्लाह से डर के रोता है और अपनी आंखों से आंसू गिराता है और पलकों के बंद को तोड़ के दामन पे अपने आंसुओं को गिरा रहा होता है और उसके गुनाहों को वो आंसू बहा के लेके जा रहे होते हैं। और सातवां वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद के अंदर लगा रहता है, उसको मस्जिद के अंदर चैन आता है, मस्जिद से बाहर जाता है तो बेचैन व बेकरार हो जाता है। अल्लाह करे इन 7 अशखास में से मेरे जितने भी सामाईन और नमाजी हजरात हैं, ये और इनकी नस्लें और इनकी आने वाली नस्लें इन 7 अशखास के अंदर हों और हम अल्लाह के अर्श के साए में आएँ। अल्लाह से दुआ, अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मसाइल बयान करने के लिए मैं दावत सुखन दूंगा मौलाना बिलाल अहमद हवारी साहब। उससे पहले एक ऐलान समाअत फरमाइए। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान एक अजीम शख्सियत मौजूद है। जितनी भी तारीफ़ करूं वो इनकी शायान शान नहीं है। मुख्तसरन तारुफ़ ये है कि आप जनाब कारी वसीमुल्लाह अमीन साहब दामत बरकातहुम आलिया, आप बादशाही मस्जिद के इमाम तरावी रह चुके हैं।
آپ بادشاہی مسجد میں امام شبینہ رہ چکے ہیں، آپ فیصل مسجد میں امام شبینہ رہ چکے ہیں، آپ غزوہ بدر جہاں پر ہوا مقام بدر میں آپ وہاں پر امام التراوی رہ چکے ہیں، آپ کویت کے اندر امام التراوی رہ چکے ہیں، آپ تھائی لینڈ کا ایک صوبہ ہے چنتابری، آپ وہاں پر امام التراوی رہ چکے ہیں، آپ قاری قرآن ہے پی ٹی وی کے مستقل قاری آپ ٹھہر چکے ہیں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل نماز جمعہ کی امامت جناب قاری وسیم اللہ امین صاحب فرمائیں گے۔